کیونکہ ہم مقام یقین پر نہیں ہیں۔ اب یہ تو پتا چل گیا، اب جیسے میں یقین کی منزل پر آؤں گا میں کربلائی بن جاؤں گا۔ اب سوال ہے ہم یقین کی منزل پہ کیسے آئیں؟ میں نے کہا آپ کو بولا جائے ایک رات قبرستان میں گزارو، آپ کو علم ہے مردہ نقصان نہیں دیتا، لیکن آپ بیٹھو گے نہیں کیونکہ آپ کو یقین نہیں ہے۔ اپنا بیٹا باپ کی قبر میں نہیں بیٹھتا کہ بولتا رہا بابا پہ جان بھی قربان، مان بھی قربان، سب کچھ قربان، وہ نہیں بیٹھتا۔ پوری زندگی جس بیوی کے ساتھ گزاری، ایک رات بیٹھ جا، کمرے میں بھی تو اس کے ساتھ اکیلا ہی رہتا تھا، تیرا قبر میں بھی اکیلا بیٹھ جا بیچاری کے ساتھ، نہیں نہیں یہاں نہیں بیٹھوں گا، اس کے لیے پھر دوسری لے کر آئے گا۔ اس بیچاری کو مٹی کے منوں کے نیچے ڈال کے فوراً نکل جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں مردہ نقصان نہیں دیتا، پر مقام یقین نہیں ہے۔ اب یقین کیسے پیدا کروں؟ یہ بھی فارمولہ مولا علی بتاتے ہیں، یہ فارمولہ قرآن بتاتا ہے۔ آپ کے گاؤں میں کوئی ایک ہوگا جسے یقین ہوگا۔ کون ہے وہ؟ جس کا کام ہے مردوں کو دھونا، جس کا کام ہے مردوں کو دھونا۔ اسے رات کے 2 بجے لاؤ، 3 بجے لاؤ، وہ کہے گا تم سارے چلے جاؤ، میں اکیلا اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے دھلا کے پاک کر کے رکھتا ہوں۔ اور اسے بھوک بھی لگے نا، شاید دھونے کے بعد آدھے گھنٹے کے بعد وہیں بیٹھ کے کھانا بھی کھائے، اسے نیند بھی آئے نا، شاید وہیں سو بھی جائے۔ دوسرا کسے یقین ہے؟ جو قبرستان میں قبریں کھودتا ہے، جسے قبر کن کہتے ہیں۔ اسے بولا جائے مومن کا انتقال ہو گیا، جا کے قبر کی کھدائی تو کر کے، کوئی بات نہیں، رات کے 2 بجے بھی چلا جائے گا، 3 بجے بھی چلا جائے گا، تم سارے دفن کر کے چلے جاؤ گے، وہ قبر کو بناتا بھی رہے گا۔ اسے کیوں ڈر نہیں لگتا؟ مجھے کیوں ڈر لگتا ہے؟ مردوں کو دھونے والے کے دل میں مردے کا ڈر کیوں نہیں؟ قبروں کو کھودنے والے کو مردے کا ڈر کیوں نہیں؟ وجہ ہے، فرماتے ہیں اس نے اتنی مرتبہ دھویا ہے، اسے یقین ہو گیا یہ اٹھتا نہیں ہے۔ اتنی مرتبہ اس نے قبریں کھودی، اسے پتا ہے مردہ کچھ نہیں کرتا۔ کیونکہ ہم کبھی کبھی کسی مردے کو دیکھتے ہیں تو ابھی تک مقام یقین تک نہیں پہنچے، لیکن وہ ڈیلی بیسس پر پہلی مرتبہ جب اس نے مردہ دھویا ہوگا ڈر اسے لگا ہوگا، دوسری مرتبہ دھویا ہوگا ڈر تھوڑا ختم ہوا ہوگا، اسی طرح ریپیٹڈلی جب وہ دھوتا گیا، ریپیٹڈلی جب قبریں کھودتا گیا، اسے اس کا ڈر ختم ہوتا گیا۔ اب قرآن کی آیت سمجھو، آواز آئی وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی اللہ کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے مقام یقین مل جائے۔ تو تکرار عمل، جتنا تو ریپیٹ کرتا ہے ایک عمل کو بار بار، تجھے مقام یقین مل جاتا ہے۔ اللہ کیوں دن میں 5 بار بلاتا ہے؟ ایک ہی بار بول دیتا پڑھ لے، بندے کی جان ہی چھوٹ جائے۔ ہاں کہ 17 رکعت ایک ہی وقت میں پڑھ لے آدمی، صبح اٹھو، دوپہر اٹھو، شام اٹھو، مغرب پہ آؤ، عشاء پہ آؤ، کہ میں بار بار بولا کہ تجھے مقام یقین دینا چاہتا ہے۔ جو مقام یقین پر ہو نا، اس کا سر کٹ بھی جائے پر نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ ایسے مومنین کا چند سال پہلے ایک جنازہ تھا نا، ایک مومن کا مرحوم ہو گیا، لیکن اس کے جنازے پر نوح خان جب نوحہ پڑھ رہا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ مر چکا ہے پر آنکھیں پھر بھی رو رہی تھی، کیونکہ وہ مقام یقین پر فائز ہو چکا تھا۔ یہ مقام تکرار عمل، جتنا ریپیٹ کرو گے۔ اللہ کہتا ہے اس دن میں 17 رکعت کے لیے میں تجھے بلاتا ہوں۔ کوئی مجبوراً آ بھی جاتا ہے خوف کی وجہ سے، جہنم کے ڈر کی وجہ سے، لیکن کہتا ہے جو مقام یقین پر ہوتے ہیں نا، انہیں میں بلاتا نہیں، وہ رات کے اندھیروں میں اپنی مرضی سے نماز شب کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ وہ میرے بندے ہیں جو کس پر فائز ہیں؟ مقام یقین پر۔ فرمایا بہن زینب حسین کو نماز تہجد میں نہ بلانا۔ یہ وصیت کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ شیعہ سنیں اور مقام یقین تک پہنچیں۔ ہم یقین کی بڑی کمی ہے،
ہر شے سے ڈرتے ہیں سوائے خدا کے، مردے سے ڈرتے ہیں، کتے سے ڈرتے ہیں، ظالموں سے ڈرتے ہیں، حکمرانوں سے ڈرتے ہیں، لیکن اگر کسی کا خوف نہیں تو پروردگار عالم کا۔ کیوں خدا ایسی بارشیں بھیجتا ہے؟ تاکہ تیرے دل میں خوف پیدا ہو کہ جب تو میرے پانی کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، میرے ایک چھوٹے سے زلزلے کا مقابلہ نہیں کر پاتا، تو اللہ کا مقابلہ کرے گا، تو خالق کا مقابلہ کرے گا، تو اس کبریائی کا مقابلہ کرے گا، تو کائنات کا مالک ہے۔ مولا فرماتے ہیں کتنا بے وقوف آدمی ہے جو زندگی میں جگ جہاں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہتا ہے بیوی راضی ہو جائے، بچہ راضی ہو جائے، گاؤں والے راضی ہو جائیں، اور ان کو راضی کرنے کے لیے لاکھ جھوٹ بھی بولتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے حرام خوریاں بھی کرتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے تہمتیں بھی لگاتا ہے، ان کو راضی کرنے کے لیے زحمتیں بھی لگاتا ہے، لیکن مولا فرماتے ہیں تو دن رات بھی لگا لینا، سب کے سب لوگوں کو راضی کر نہیں پائے گا، پھر بھی کوئی نہ کوئی شکایت باقی رہ جائے گی کہ اب بتا عقل مندی کس میں ہے؟ لوگوں کو راضی کرو گے تو کر نہیں پاؤ گے، کیا 500 لوگوں کو راضی کرنا آسان ہے یا ایک خدا کو راضی کرنا آسان؟ حسین نے ایک کو راضی کیا، یزید نے لوگوں کو راضی کرنا چاہا، اس نے ابن سعد کو راضی کرنا چاہا، شمر کو راضی کرنا چاہا، لیکن حسین نے خدا کو راضی کیا، اور خدا نے کہا حسین تو نے مجھے راضی کیا، اللہ تجھے راضی کرے گا۔